بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، کل متاع الدنیا قلیل۔ میرے محبوب آپ جو ہے اعلان فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، اور جس چیز کو اللہ جل جلالہ قلیل فرما دے وہ کیا کثیر ہوگی۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ باقی رہنے والی جس چیز کو بقا ہے وہ نیکی ہیں، والباقیات الصالحات۔ کیونکہ دنیا جتنی بھی وہ ختم ہونے والی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے جس نے دنیا بنائی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ دنیا تھوڑی ہے، اس کا سامان تھوڑا ہے۔ بلکہ فرمایا یہ تو متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس کی حرص کے پیچھے اپنی دنیا کو بھی خراب کر بیٹھے اور آخرت کو بھی خراب کر بیٹھے۔ اس دنیا کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گئے، اور جو ایمان سے محروم ہو گیا دنیا آخرت کو خراب کر بیٹھا۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس چمکتی ہوئی دنیا کو، دولت کو اور بڑے بڑے عہدوں کو تو ٹھکرا دیا، لیکن اللہ جل جلالہ کو راضی رکھا اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے رہے کہ ہماری آخرت نہ خراب ہو۔ اور دنیا میں یہ واقعات مل رہے ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں اس حرص اور لالچ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں، اور لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے پتہ نہیں کیسی کیسی غلط تدبیریں کرتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں لاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے جن کو لوٹ کر چلے گئے، جن کو دھوکہ جنہوں نے دیا، کہ گھروں میں پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن ایسے لوگ خود کبھی بھی امن میں نہیں آتے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آگ جلائے اور پھر جو ہے اس کے مقابلے میں ٹھنڈک حاصل کرے، بلکہ جو آگ جلاتے سب سے پہلے جو سیک ہے اس کی جو تپش ہے جلانے والے تک پہنچتی ہے۔ یہ گناہوں کی وہ آگ ہے جو دل کو جلاتی ہے، گھروں میں پریشانیاں لاتی ہے۔ یہ گناہوں کی آگ انسان کی عزت کو جلا دیتی ہے۔ یعنی جب غلط کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معاشرے میں بے عزت ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیا کی محبت کے پیچھے کتنے لوگ غلط کر رہے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ جہاں پہ بھی برائی نظر آئے گی تو بیچ میں دنیا کی محبت ہوگی، اور جب دنیا کی محبت نہیں ہوتی تو پھر انسان نیکی کرتا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کے نور سے مزین کرتا ہے، چمکاتا ہے۔ یہ نہیں اللہ اس کی دنیا خراب کر دیتے ہیں، بلکہ دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو عزت بخشتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ نیکی کرنے والا چاہے گھاٹے میں چلا جائے وہ مطمئن ہوتا ہے اپنے کیے پہ۔ برائی کرنے والا، غلط کرنے والا، دھوکہ دینے والا، لوگوں کو جو ہے لوٹنے والا، چاہے جتنا بھی مال اکٹھا کر لے وہ اپنے بھی کیے پہ مطمئن نہیں ہوتا،
اس کو چین حاصل ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے سکون رکھا ہے نیکی کے اندر، چین رکھا ہے نیکی کے اندر، برائی کے اندر چین ہے نہیں ہے۔ اور جس نے بھی غلط کیا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے اور میں پریشان ہوں۔ تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مال و دولت کی چمک کو ٹھکرا دیا، سونے چاندی ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے اپنی امت کو یہ واقعہ سنایا، فرمایا کہ 2 آدمی تھے، ایک نے زمین خریدی دوسرے سے، تو جب زمین خریدنے والے نے خرید لی اس کے بعد اس میں ہل چلایا تو اس سے ایک سونے کا مٹکا نکلا، سونے اور جوہرات اس میں قیمتی دولت تھی، وہ اس کی زمین سے جو اس نے خریدی اس سے وہ مٹکا نکلا ہے۔ اب اس نے سوچا یہ میں نے تو زمین خریدی ہے اور مٹکا تو سونا چاندی تو خریدا نہیں، اس کے تو پیسے دیے نہیں ہیں۔ تو اس نے وہ مٹکا اٹھایا یا اس کو زمین بیچنے والے کو بلایا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ اپنے سونا چاندی جو ہے، یہ سونے کا جو مٹکا نکلا ہے یہ لے لو، میں نے تو تم سے زمین خریدی تھی، یہ سونا نہیں خریدا تھا، یہ اپنا واپس لے لو۔ تو بیچنے والا کہتا ہے کہ نہیں بھئی میں نے زمین بھی بیچ دی اور جو کچھ زمین میں تھا وہ بھی بیچ دیا، میں نہیں لوں گا۔ اب وہ کہتا ہے لے لو اور دوسرا کہتا ہے میں نہیں لوں گا، یہ آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا پیارا جھگڑا تھا، امانت داری پہ اللہ سے ڈرنے کا یہ جھگڑا تھا کہ ہماری آخرت نہ خراب ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ہمارا نہیں ہے مال، دونوں ایک دوسرے کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر آج دیکھا جائے ماحول کے اندر، اللہ معاف فرمائے، تو کیا جھگڑے، ایسا کوئی جھگڑا ملتا ہے؟ یہی ہے کہ دوسرا مجھے دے دے، مجھے اس کا مل جائے۔ یہ آپس میں جھگڑے، عدالتوں میں جھگڑے سالوں سال جو چلتے ہیں، تو یہی جھگڑے ہیں کہ میرا ہے، میرا ہے، یہ مال میرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے کہ مال مال میرا مال ہے، میرا مال ہے، فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا اور جو اس نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، خیرات کی، وہ اس کا مال ہے۔ باقی تو اس کے ورثاء کا، وارثوں کا مال ہے، جو ہی آنکھیں بند ہوں گی وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو وہ ایسا مبارک جھگڑا، وہ آپس میں ایک کہتا ہے بھئی یہ سونے کا مٹکا تم لے لو اور وہ دوسرا کہتا ہے میں نہیں لوں گا، یہ تم لے لو، یہ تمہارا ہے۔ نہ خریدنے والا لیتا ہے نہ بیچنے والا لیتا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک تیسرے آدمی کو اپنا ثالث مقرر کیا کہ بھئی تو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے اپنی داستان سنائی، میں نے زمین بیچی ہے، اس نے کہا میں نے خریدی ہے، پھر ایسے یہ مٹکا نکلا ہے سونے کا۔ تو وہ آدمی بھی سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی اللہ والے ہیں اور نیک آدمی ہیں، مال لینا پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں پسند کرتے؟ کہ ہم مالک ناراض نہ ہو جائے، اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ کوئی غلط مال ہماری طرف نہ ہو جائے۔ حالانکہ ایک راضی ہے دینے کے لیے، دوسرا لے سکتا ہے، اور دوسرا راضی ہے تو لے لے، دونوں راضی ہیں ایک دوسرے کو دینے کے لیے لیکن لے نہیں رہے۔ تو اس تیسرے آدمی نے، ثالث نے، یہ جو ہے فیصلہ کہ اس نے پوچھا تمہاری بھائی کو اولاد ہے؟
تو ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ اس نے کہا تم ایسا کرو کہ دونوں لڑکے لڑکی کا، اپنی بیٹی کا اور دوسرا جو بیٹے والا ہے وہ بیٹے کا، یہ آپس میں دونوں بچے کا نکاح کر دو، اور یہ جو مال تمہیں یہ ملا ہے، یہ سونا جو ملا ہے مٹکا بھرا ہوا، اس میں سے کچھ ان کو دے دو، کچھ صدقہ کر دو اللہ کے راستے میں۔ تو یہ جھگڑا اس طرح ختم ہو۔ تو یہ ہے کہ حرص نہیں تھی، وہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار تھی، لیکن ذرا کوئی سوچے تو صحیح کہ وہ جو مال لینے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے کو دینے کے تیار ہے، وہ کتنے سکون میں ہوں گے، اپنے کیے پہ کتنے خوش ہوں گے۔ آج ان کی جو ہے داستان اس امت تک پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے والے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے، یہ تو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کر رہے ہیں، اور آج حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور آج جو ہے میں بھی بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی بار منبر و محراب میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ کتنے عظیم لوگ تھے، یہ نیکی کے اثرات ہیں۔ اور جو دوسروں کو کھا گیا، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، بلکہ اگر کوئی ایسے آدمی کا تذکرہ کرے تو برے الفاظوں سے کرتا ہے جو دوسروں کا مال کھاتا ہے۔ ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈھونڈتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ مانگنے والا ضرورت مند کسی کے پاس جائے، ٹھیک ہے ضرورت کے مطابق کسی سے کوئی سوال کرے، جائز ہے، لیکن پسندیدہ یہ اپنی ضرورت کو دبا کر مولا سے مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے اللہ پاک 1 سال کی روزی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جو ضرورت کے ہوتے ہوئے کسی سے سوال نہیں کرتا، اپنے مولا سے مانگتا رہتا ہے، اپنے اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے 1 سال کی روزی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن جو دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، اولیاء کی یہ صفت ہے، جو ان سے توڑتا ہے ان سے جوڑتے ہیں، اور جو ان کو محروم کرتا ہے ان کو عطا کرتے ہیں، جو ان پہ ظلم کرتا ہے درگزر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں ایسے بھی ہیں جو ضرورت مندوں کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کر دے آتے ہیں۔ حضرت زین العابدین علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جن کا نام علی ہے، علی بن حسین زین العابدین جو ان کا لقب ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی کمر پہ نشان دیکھے گئے، اور پوچھا گیا یہ نشان کس چیز کی ہیں ان کی کمر پہ؟ تو جو ان کا کوئی قریب بھی تھا یا خادم تھا یا گھر کا کوئی تھا، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت روزانہ رات کو اپنی پیٹھ پر سودا سلف جو ہے اناج وغیرہ لوگوں کی ضروریات کا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد کر اپنی پیٹھ پہ رکھ کر لوگوں کے گھروں کے اندر رات کو پھینک کر آتے تھے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ 100 گھر ایسے تھے جو ان کی ہدایہ سے پڑھ رہے تھے، جو ان کی عطا سے پڑھ رہے تھے، ان کو روزانہ جو ہے یا دوسرے دن یعنی ان کی خوراک کا خیال رکھنے والے تھے، دے آتے تھے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو ضرورت مندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی کا مال وہ ہے جو وہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ ایک یہ بھی فرمایا یہ اس کا مال ہے، اللہ کے خزانے میں جمع ہو۔ بلکہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس کوئی سائل آتا، کوئی ضرورت مند آتا، بے ضرورت مانگنا اللہ کو ناپسند ہے، اور
اور اس پر بڑی سخت وعید ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ جو لوگ اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، روزانہ مانگتے ہیں، چاہے جتنی بھی دولت ہو مانگتے رہتے ہیں، اس پہ بڑی سخت وعید ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. لیکن کوئی ضرورت مند زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جاتا تو آپ ان کو مرحبا کہتے، اہلاً و سہلاً، مرحبا کہ خوش آمدید کہتے. فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو میرا مال اٹھا کر آخرت کی طرف منتقل کرنے والے ہیں. مطلب کیا یہ ہے، میں ان کو دوں گا کہ مولا مجھے آخرت میں عطا فرمائے. تو اللہ جل جلالہ جو ہے دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے اور اس مال کی حرص و ہوش سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک کو شادہ روزی عطا فرمائے مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو، میرے دوست و احباب کو، میرے متعلقین کو، محبین کو، مامنین کو، سب کو اللہ پاک کو شادہ روزی عطا فرمائے اور اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین. آمین.